بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم قرآن کتنا پڑھتے تھے؟ ارے نبی کی کو سمجھنے کے لیے وہ کتنا قرآن پڑھتے تھے، صحابہ پر نظر ڈال لو۔ ایک آئے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں ایک مہینے میں قرآن کو ہم روزانہ پڑھ۔ آپ نے فرمایا نہیں ایک مہینے میں قرآن پڑھ لیا کرو۔ کہ اللہ کے نبی میں اس سے بھی پہلے پڑھ سکتا ہوں، اس سے بھی پہلے؟ ٹھیک ہے 20 دن میں پڑھ دیا کرو۔ کہا نہیں میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں، میں اس سے بھی پہلے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے 10 دن میں پڑھ لیا کرو۔ کہا اللہ کے نبی اس سے بھی پہلے میں ختم کر سکتا ہوں۔ کہا 1 ہفتے میں پڑھ لیا کرو۔ کہا اللہ کے نبی میں اس سے بھی پہلے ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، کمپلیٹ کر سکتا ہوں۔ فرمایا تب 3 دن کے اندر پڑھ لینا۔ آئے عمر اس سے پہلے تم قرآن کو مکمل نہ کرنا، ختم نہ کرنا، کیونکہ یہ تمہاری سمجھ سے پھر بالا تر ہو جائے گا۔ اور لوگوں اگر عمر جیسا جس کے بارے میں نبی یہ فرمائیں، جس کے بارے میں امام کائنات یہ فرمائیں، اگر 3 دن سے جس کے بارے میں یہ فرمائیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، جس کے بارے میں یہ کہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اس کے لیے جملہ استعمال کریں کہ اگر 3 دن سے پہلے تم نے قرآن پڑھ لیا تو تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ تو آئے لوگوں جو ایک ہی دن میں پورا قرآن ختم کر لیتے ہو، کیا نبی نے تمہاری شان میں بھی کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو تم ہوتے؟ ارے وہ عمر جس کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ اگر میرے بعد کسی کو نبی بناتا تو عمر کو بناتا، لیکن وہ جیسا انسان 3 دن سے پہلے قرآن کو مکمل کرے تو سمجھ میں نہ آئے۔ لیکن آج کے اس دور میں ہم ان سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں۔ ہاں یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ سمجھدار ہیں، لیکن عمل سے ظاہر ضرور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم جمیع مسلمانوں کو بھی اس بات کی ہدایت دے، جمیع مسلمانوں کو۔ آئیے ذرا ایک اور چیز کہہ دیتے ہیں نا، قرآن پڑھے گا بہت زیادہ پڑھنے والا ہوگا، پر استاد جب وہ آ جائے تو اسی پر ایمان لے آنا، یعنی وہ قرآن جب مل جائے تو اسی کتاب کی پیروی کرنا یا ہے، اس لیے کہ اس کتاب کے ہوتے ہوئے پھر کوئی دوسری کتاب تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گی، یعنی سورگ جنت میں جانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اور کرو کتاب تمہاری کہہ رہی ہے، پریس تمہاری، لکھنے والا پنڈت تمہارا، زبان میری، بس فرق اتنا ہے۔ یعنی آیا اس کتاب کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جو تمہیں جنت میں لے جائے۔ ایک اور منتر تمہیں سنا دیتا ہوں، اس کے بعد میں تھوڑا اسلامیات پر بھی آتا ہوں۔ وچرنا شونا چھوڑیاں ہے نا پرتے مگوت نرپلنگش دو دسیون کوٹی شوڑیاں ہے شیعتی کلکی پران ادھیائے نمبر 24 شلوک نمبر 2۔ وچرنا شونا چھوڑیاں ہے نا پرتی مگوتی نرپلنگش دو دسیونی کوٹی شوڑی ہنشیتی، وہ کل کی جب اس دھرتی پر آئے گا تو اس کو ہر چیز جو ملے گی وہ ایسی ملے گی جو وچاروں سے بالا تر ہوگی۔ وچرنا شونا جو تمہارے وچاروں میں نہیں آئے گی، تمہارے خیالوں میں نہیں آئے گی۔ نبی کو خوبصورتی ملی تو ایسی ملی کہ اعتراض کرنے والے کرتے رہ گئے۔ کیا کہا کہ یوسف علیہ السلام کا ذکر تو قرآن میں آیا خوبصورتی کا، آیا عائشہ تیرے شوہر کا ذکر تو قرآن میں کہیں نہیں آیا، تیرے شوہر کا ذکر کہاں آیا؟ یوسف کے بارے میں تو آیا، مصر کی عورتوں نے دیکھا تو ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی، کہاں ہے تیرے نبی کے بارے میں، تیرے شوہر کے بارے میں؟ یہودی عورت کہہ رہی ہے، مسند احمد کی روایت، حضرت عائشہ نے کہا مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا، اچھا ہوا کہ میرے نبی کو نہیں دیکھا۔ کیا کہا؟ اچھا ہوا کہ انہوں نے میرے نبی کو نہیں دیکھا۔ یہودیہ کہتی اگر دیکھ لیتی تو جمال حبیبی لا یقطعن قلوبہن، اگر انہوں نے میرے نبی کو دیکھ لیا ہوتا تو انگلیاں نہیں دلوں پر چھریاں چلا لی ہوتی، لا یقطعن قلوبہن، اپنے دل کاٹ ڈالتی۔ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی، اور عرب کی عورتوں نے جب میرے نبی کو دیکھا تو اپنے بچے میدان جنگ میں کٹوا دیے، اپنے شوہر میدان جنگ میں کٹوا دیا، اپنا بھائی میدان جنگ میں کٹوا دیا، اور کہنے والا آیا دیناریہ
سجدے سے سر اٹھا. کہا کیا ہوا؟ تیرا باپ شہید ہو گیا. کہا میں نے اپنے باپ کے بارے میں سوال نہیں کیا, مجھے یہ بتا فاطمہ کا باپ کیسا ہے. الحمدللہ ٹھیک ہے. سجدے میں گر گئی. دوسرا نوجوان آیا, دیناریہ سر اٹھا. کہا کیا ہوا؟ تیرا بیٹا شہید. میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا, مجھے آمینہ کے لقتے جگر کے بارے میں بتا. کہ الحمدللہ وہ ٹھیک ہے. پھر سجدے میں گر کے دعا کر رہی, اللہ محمد کا جھنڈا گرنے نہ پائے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور نوجوان آیا, نوجوان نے کہا, دیناریہ سجدے سے سر اٹھا. کہا کیا ہوا؟ محمد جیت گئے. نہیں, جنگ کے اندر تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا, مجھے میرے نبی کے بارے میں بتا. الحمدللہ خیریت سے. چوتھا آیا, اٹھا سر. کہتی ہے کیا معاملہ کیا ہے؟ کہا تیرا شوہر بھی جنگ میں شہید کر دیا گیا. کلیجے پہ چوٹ لگی. پھر بھی کہتی ہے جتنے تھے سب چلے گئے, لیکن مجھے میرے نبی کے بارے میں بتا. میں نے اپنے شوہر کے بارے میں سوال نہیں کیا, عائشہ کے شوہر کے بارے میں بتا, ام سلمہ کے شوہر کے بارے میں بتا, ام حبیبہ کے شوہر کے بارے میں بتا, سودا کے شوہر کے بارے میں بتا, زینب بنت جہش کے شوہر کے بارے میں. کہا الحمدللہ خیریت سے. نہیں, چل کے دکھا مجھے کہاں ہے. نوجوان لے کے آیا, خیمے کا پردہ ہٹایا, محمد رسول اللہ کے چہرے پہ نظر پڑی. دیناریہ نے دیکھا, چیختی ہے چہرہ دیکھ کر, کل مصیبت بعدک جلل. آقا تیرا چہرہ دیکھا ساری مصیبتیں دور ہو گئی. تم بات کس کی کرتے ہو؟ جلسے کراتے ہو سیرت پر, چھٹی نہیں ملتی ہے بزرگوں کی تعریف کرنے سے. کبھی آؤ تو صحیح. خدا کی قسم سیرت کا موضوع بڑا وسیع ہے, کبھی فرصت میں کرا لینا پروگرام, کیونکہ محمد اور احمد کی جو بشارتیں ویدوں میں ملتی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں, وہ بڑی دلچسپ ہیں. قرآن کے بارے میں تو گنی چنی ہے جو میں نے آپ کے سامنے جو میں رکھ رہا ہوں, کیونکہ یہ بتا رہا بچھڑنا, اس کو جو چیز بھی ملے گی اتنی عظیم ملے گی کہ وہ بیچاروں میں بالا تر ہوگی, وہ تمہارے خیالوں میں نہیں آئے گی. خوبصورتی ملی تو اتنی کہ اس جیسا کوئی نہیں. عائشہ نے, انہوں نے یوسف کو دیکھا تھا, اچھا ہوا کہیں میرے نبی کو دیکھ لیتی تو دلوں پہ چنیاں چلا لیتی. اور حسان تجھ پر رب کروڑوں رحمت نازل فرمائے. کیا نقشہ کھینچا ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں حسان ذرا بتا میں تجھے کیسا لگتا ہوں. کہا حسان نے, اے اللہ کے نبی, احسن منک لم تر قط عینی, میری آنکھوں نے آج تک آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا نہیں. اور چھوٹے جملے میں واجمل منک لم تلد النساء, اور دنیا نے آج تک آپ سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کسی ماں نے بیٹا جنا ہی نہیں. آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں اور آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں. عورت نے آج تک کوئی ایسا بیٹا نہ جنا جو آپ سے زیادہ حسین ہو. اور ہاں سنو, بس مختصر کہہ دیتا ہوں, خلقت مبرأ من کل عیب, آپ ہر عیب سے ایسے پاک و صاف پیدا کیے گئے ہیں جیسے یہ شیشہ آئینہ. ہوتی نہیں چاہت ہوتی نا, کوئی آدمی شیشہ دیکھتا, تھوڑی میری ناک ایسی ہوتی, تھوڑا رنگ میرا گورا ہوتا, یار یہ یہاں ٹیکا نہیں یہاں ہوتا تو اچھا ہوتا. آدمی کی خواہش ہوتی ہے. تو حسان نے یہی کہا, خلقت مبرأ من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء, آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ کی مرضی تھی. یعنی رب کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہتے تھے اللہ مجھے ایسا بنا, آپ کہتے گئے اور آپ کا رب آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بناتا چلا گیا. یہ حسن کی تعریف کی حضرت حسان ابن ثابت نے. اور اتیشا بھوشنتی مناسی وجدان باسودیو انگ گراگتی پنیہ گندھا نیلس پرشام ہے. اوم بھو سواہا تت سویتر وریڑیم بھرگو, وہ اتنا سندر ہوگا کہ سورج کی کرنیں بھی اس کی سندرتا سے ماند پڑ جائیں گی, سورج کی کرنیں پھیل ہو جائیں گی. قرآن نے اسی کو کیا کہہ دیا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر, شبھ سماچار دینے والا بنا کر, اللہ کے عذاب و پرکوپ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. نذیرا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ, اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اور روشن چراغ, سورج چمکتا ہوا روشن سورج بنا کر بھیجا ہے. روشن سورج بنا کر بھیجا ہے, چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا ہے. اور بڑھیا نے کہا تھا, کیا ام معبد نے کیا کہا تھا,
ذرا اس کو اٹھا لیجئے, ہم زیادہ نہیں آئیں گے کیونکہ وچرن نہ سنا سے ہمیں قرآن کو ثابت کرنا ہے, اس کا اعجاز ثابت کرنا ہے. ذرا غور کیجئے گا کیا کہتے ہیں, اتنا عظیم ہوگا کہ ام معبد نے کیا کہا, مجھے میرا دوست بھوکا ہے, مجھے تھوڑا سا برتن دے دے, میں دودھ دو لے. ارے بکری کہاں دودھ دیتی, 4 مہینے 6 مہینے ہو گئے دودھ چھوڑے ہوئے, ارے برتن تو لا. کہا میں جھوٹ بول رہی ہوں, کیا نہیں معلوم میرے دروازے پہ کون آیا ہے. وہ نہیں جانتی کہ میرے دروازے پہ کون آیا, اس کو کیا معلوم یہ جہاں جاتا رب کی رحمتیں اس کے ساتھ جاتی ہیں, اس کو معلوم. برتن تو لا. بڑی عرب کے اندر مہمان نوازی اچھی, اٹھایا برتن دے دیا, لے مجھے جھوٹا سمجھتا ہے تو ہی دھو کے دیکھ لے. نبی اکرم بیٹھ گئے, دونوں پیروں سے برتن دبایا. دیکھیے طب نبوی ابن قیم کی بڑا اچھا انداز ہے, ابن قیم پوائنٹ نکالتے. دودھ دہنے کا طریقہ بھی نبی نے بتایا. بیٹھ گئے, دونوں پیروں سے برتن دبایا گھٹنے سے, اور یہ ایڑیاں کولہوں پہ آپ نے جمائی, دونوں ہاتھوں سے تھن پکڑا, دودھ دھونا شروع کر دیا. سیکھو سیکھو. حضرت عائشہ کہتی 3 کھجور کسی نے تحفتاً دیے, میں نے اٹھا کے رکھ دیے. گرہستی چلانے کا طریقہ سیکھو. یہاں تو جہیز کے سامان نہیں رکھ پاتی ہیں آج کی عورتیں. سیکھو کس طریقے سے گرہستی چلائی جاتی تھی. دودھ دہنا شروع کر دیا. ارے یہ کیا, بکری کا تھن ایسا بڑھتا گیا جیسے سائیکل کے پنچر میں جب ہوا بھرو تو وہ ٹیوب پھولتا جاتا ہے. بکری کا, نبی بڑھتے گئے, بکری کا تھن پھولتا گیا. دھویا, دھوتے چلے گئے, بھر گیا برتن. خود ابو بکر کو پلایا, خود پیا. پھر بچا تو بڑھیا کو کہتے تو بھی پی لینا, اور جب تک یہ بکری زندہ رہے گی دودھ دیتی رہے گی. چلے گیا. کیا کہا, دودھ دیتی رہے گی. چلے گئے آگے. کہا رک جا تھوڑی دیر. بڑھیا نے پیچھے سے کمر دامن پکڑا. اے اجنبی آدمی, میں جانتی تو نہیں تو کون ہے, لیکن میرے دروازے پہ آیا, میرا شوہر شکار کھیلنے گیا, میری دلی تمنا ہے میرے گھر, رک جا, میں اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کے کھلاؤں تجھے. نہیں ماں, میں جانے کے لیے کہاں آیا ہوں, لوٹ کے واپس آؤں گا, دیکھا جائے گا, ابھی جانے دے. چلے گئے. نکلے گھر سے, ابو معبد آ گئے. خوشبو ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی, کہہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی. گھر سے اٹھنے والی خوشبو اور بکری کے تھن سے ٹپکنے والا دودھ بتا رہا تھا ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی, کہہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی. اے اب ام معبد کون تھا وہ معلوم نہیں. کیسا تھا, آنکھیں کیسی تھی, چہرہ کیسا تھا, گال کیسے تھے, سینہ کیسا تھا, ہاتھ کیسے تھے, گال کیسے تھے. کہاں اتنی جرت کہاں تھی میری آنکھوں میں کہ نظریں جما کے دیکھ سکوں. اس کے چہرے پہ اتنا رعب, اتنا زلزلہ, اس کے چہرے پر اتنا رعب و دبدبا تھا کہ کسی آنکھ میں طاقت رہی تھی کہ نگاہ ٹکا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر سکے. اتنا ضرور جو کہہ سکتی ہوں کہ بس وہ ایک چاند کا ٹکڑا تھا جو میرے گھر کو روشن کر کے چلا گیا. اس کا چہرہ چاند جیسا چمک رہا تھا. تمہیں جو سب سے خوبصورت انسان نظر آئے سمجھ لینا کہ وہی شخص تھا. چہرہ نہیں پتا, خوبصورتی کی مثال دی چاند جیسا ٹکڑا. وچرن نہ سنا, اس کو جو چیز دی جائے گی وہ بالکل بالا تر ہوگی, وچاروں میں نہیں آئے گی. نبی کو خوبصورتی دی تو نبی کو اخلاق دی.